و تعالیٰ قرآن مجید میں فرقان کہہ رہا ہے. غزوہ بدر کا بھی دن ہے جس دن یہ ثابت ہو گیا کہ آج مکے والوں کی سرداری آج کے بعد سے خطرے کے اندر ہے. آج کے بعد سے عرب کی سرداری بلکہ دنیا کی سرداری اس شخص کو ملنے والی ہے جسے اس کے گھروں سے مکے والوں نے نکالا ہے. غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا. کس سن میں پیش آیا تھا؟ 2 ہجری کے اندر 2 ہجری میں پیش آیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک باقاعدہ حیات رہے. حضرت ابوبکر 13 ہجری تک باقاعدہ حیات رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ 23 ہجری تک. حضرت عثمان غنی 36 ہجری تک. حضرت علی رضی اللہ 40 ہجری تک ہے نا. لیکن کیا اس یوم بدر کو عید کا دن قرار دیا گیا؟ نہیں قرار دیا گیا. انہی دنوں میں وہ دن بھی ہے جسے قرآن مجید میں فتح مبین کہا گیا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ فتح مکہ کا دن ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کہا گیا ہے. جس دن عرب کی کفر دیا طاقت کے اوپر آخری ضرب لگائی گئی تھی کہ بس آج کے بعد عرب کے اندر سے کفر کا بالکل خاتمہ ہو رہا ہے. اسی لیے اس کے بعد دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کروایا تھا کہ آج کے بعد سے بیت اللہ شریف کا طواف کوئی مشرک نہیں کرے گا، ہے نا. آج کے بعد سے بیت اللہ شریف کا طواف کوئی آدمی برہنہ ہو کر کے نہیں کرے گا. تو فتح مبین تھا نا یہ کہ آج کے بعد سے عرب پر کس کا حق ہے؟ اس ذات کا قانون چلے گا جس ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے. زمین اس کی ہے، قانون بھی اسی کا چلے گا. اسی لیے اصولی اعتبار ساری دنیا کے اوپر قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا. کیوں؟ پیدا اس نے کیا ہے، زمین کو بنایا اس نے ہے، یہ ملک اس کا ہے اور ہر ملک میں اسی کے بادشاہ کا قانون چلتا ہے کہ دوسرے قانون نہیں چلتا ہے. اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. قانون بھی اسی کا چلنا چاہیے. تو فتح مبین کا بھی حادثہ پیش آیا، لیکن کیا مسلمانوں نے اسے عید کا دن قرار دیا؟ قطعاً نہیں قرار دیا ہے. اس سے بھی آگے چلیے، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آخر تک حکومتیں بدلتی رہیں. ایک گورنمنٹ آتی اور دوسری جاتی رہی. بنو امیہ آئے، وہ گئے، بنو عباسیہ آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ ممالک آئے، عثمانی خاندان آیا، مغل خاندان آیا. حکومتیں قائم ہوتی رہی نا. کہیں مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیل کر کے کہیں حکومت قائم ہو رہی ہے، کہیں کافروں کو کسی ملک سے بھگا کر کے حکومت قائم ہو رہی ہے. سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی دن کو مسلمانوں نے عید کا دن قرار نہیں دیا. نہ یوم آزادی کی رسم منائی انہوں نے، نہ یوم جمہوریہ کی رسم منائی انہوں نے، نہ یوم بدر منایا، نہ یوم فتح مکہ منایا، اور نہ عید میلاد النبی منائی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حقیقت واضح تھی کہ عید کا معاملہ جو ہے وہ خالص شرعی معاملہ ہے. عید کا معاملہ خالی شرعی معاملہ ہے. یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ جس دن کو عید کا دن قرار دے وہ عید کا دن ہے، اور جس دن کو عید کا دن نہ قرار دے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ پہلا نقطہ ہے جس لحاظ سے مسلمانوں کی عید غیر قوموں کی عید سے مختلف ہے. دوسرا نقطہ، عمومی طور پر آپ دیکھیں گے غیر قوموں کی عیدیں جو ہیں ان کے اندر کھیل کود، تماشا، کھانے پینے، بدتمیزی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں؟ کسی بھی قوم کی آپ عید دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ عید کے دن گندے سے گندا کام کرنا لوگ وہ اپنے لیے مناسب اور جائز سمجھتے ہیں، غیر قومیں جو ہیں، ہے نا. لیکن مسلمانوں کی عید اس ناحیے سے بھی غیر قوموں کی عید سے مختلف ہے. اور ایک نقطہ اور بتا دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے، مسلمانوں کی جو عید ہے اللہ تبارک و تعالی نے
کسی خاص عبادت کے خاتمے کے اوپر کسی خاص قسم کی عبادت مکمل کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عید متعین کی ہے. مثال کے طور پر ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. اور 7ویں دن 7 دن کی آپ نے نماز پوری کر لی تو اب آپ ایک دن عید کا منائیے اور جمعہ کی نماز پڑھیے. ہے نا؟ اس لیے جو آدمی ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا اسے عید کی نماز پڑھنے یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کوئی حق حاصل نہیں ہے. میں آج سے فتویٰ یہ نہ لے لیجیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی وہ جمعہ کی نماز پڑھے ہی نہیں, کہے گا چلو بھائی جب ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنی تو چلو ہفتے میں ایک پڑھ لیتے تو وہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے. یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب میرے ایک ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جو عیدیں رکھی ہیں ان کو کسی خاص عبادت کے ساتھ مرتبط ضرور کیا ہے کہ ہفتے کے دنوں کا ایک دور جہاں پر ختم ہو گیا, آپ نے ایک ہفتے کی نماز کو 5 وقت پابندی کے ساتھ جب ادا کر لی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک خوشی کا موقع دے رہا ہے کہ آپ ایک خوشی کا دن منائیے اور اس دن اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے. اور ہفتے میں جتنا اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن مسلمانوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے کسی دوسرے دن نہیں معاف کرتا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف میں اور سنن ابو داؤد میں کہ جو انسان وضو کرے جمعہ کے دن اور اچھی طریقے سے وضو کرے اور صبح سویرے, یہ نہیں کہ جب دیکھیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو گیا امام منبر پر بیٹھنے والے ہیں تب مسجد پہنچیں گے, نہیں, بلکہ سویرے ہی. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے مسجد جب آیا کرتے تھے جمعہ کے دن تو چراغ لے کر کے آیا کرتے تھے. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد آیا کرتے تھے تو چراغ لے کر کے آیا کرتے, یعنی 10 بجے آتے رہے ہوں گے. ہاں ذرا سوچیں کہ کیا اہتمام تھا جمعہ کا. جس طریقے سے آج ہم عید کا اہتمام کرتے ہیں وہ جمعہ کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو مسجد آئے سویرے ہی آئے, کوشش کرے جتنا پہلے پہنچ سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ لوگ اگلے جمعہ سے فجر سے پہلے ہی مسجد پہنچ جائیں, نہیں, یعنی کہنے کا مطلب جتنا جلدی انسان سے ہو سکے اپنی ضروریات سے, اپنے کام سے, اپنے صفائی ستھرائی سے فارغ ہو جائے, جتنا جلدی گھر میں بیکار بیٹھنے کے بجائے گپ سڑاکا کرنے کے بجائے مسجد میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جائے, ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے. تو جو انسان آیا اور بیٹھ کر کے چپ چاپ خطبہ سنتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے اور 3 دن اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ بندے نے ایک ہفتے کی نماز کو مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے خوش کرنے کے لیے ایک ہفتے کی نماز پڑھی ہے, اس کا ایک دور ختم ہو گیا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک عید کا دن متعین کیا ہے. اور ہفتے کی عید کون ہے؟ وہ جمعہ کا دن ہے. اسی لیے خاص کر کے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کے رسول نے عید کا دن قرار دیا ہے. خاص کر کے جمعہ کی رات کو عبادت کرنا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان کی عید کی رات ہے. اسی طریقے سے رمضان کا روزہ ہے. روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے نا, بلکہ اسلام کا ایک رکن ہے. اسلام کا ایک رکن ہے. اب جب بندے نے 1 مہینے کا روزہ مکمل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا ایک فریضہ بندے نے ادا کر لیا, اس کا ایک فریضہ بندے نے ادا کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے ایک رکن کو پورا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اسے ایک دن خوشی کا اور عید منانے کی اجازت دے رہا ہے اور اس دن روزہ رکھنا حرام قرار دے رہا ہے. اسی طریقے سے حج اسلام کا ایک رکن ہے کہ نہیں؟ جب انسان حج کو ادا کر لے تو بقرعید کب آتی ہے؟ جس دن حج پورا ہو جاتا ہے اس دن انسان بقرعید کرتا ہے.
تو عرض کرنے کے بعد مسلمانوں کی عیدیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کسی عبادت کے ساتھ مرتبط ضرور کیا ہے، اور جس دن یہ عید ہوتی ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گناہوں کو کثرت سے معاف کرتا ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ مسلمانوں کی عید غیر قوموں کی عید سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ مسلمانوں کی عید صرف کھیل کود اور تماشے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر عید کے دن بعض ایسے اعمال مشروع قرار دیے ہیں یا واجب